السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں یا ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت، یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ اور اس سزا سے بچ صرف وہ لوگ سکتے ہیں جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ حرابہ، یعنی اب قتل کی سزا کس کس کو دی جا سکتی، اس کے لیے ایک تو قصاص ہے کہ جس نے کسی دوسرے کو قتل کیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسرا حرابہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو کہ فساد برپا کر رہا ہے۔ فساد یہ ہے کہ کوئی ڈاکے بھی ڈال رہا ہے اور قتل بھی کر رہا ہے اور لوگوں کو ان کی بس ایک فتنہ اور فساد اس نے برپا کر رکھا، اس کی سزا تو اور بھی سخت کہ اب یہ جو مختلف سزائیں دی گئی ہیں حرابہ پر، وہ ہر ایک کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق ہوں گی کہ انہیں مختلف ہے نا کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں صلیب پر، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ جلا وطنی کے بجائے اب پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ کوئی پاسپورٹ ویزے تو ہوتے نہیں تھے، تو بس ادھر تم نہ رہو، بس یہاں پہ تم نہ آنا، تو اب جلا وطنی کی جگہ پہ قید جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو سزائیں ہیں ان کا فیصلہ جو ہے ہر شخص اپنی جگہ پہ نہیں کر سکتا، کہ کوئی بندہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس نے ہمارے گاؤں میں ہماری بستی میں بڑا فساد برپا کیا ہو تو اب چلو اور مل کے اس کو بس ختم، اس کو قتل کر دیتے ہیں یا چلو اس کو پکڑ کے سولی چڑھاتے ہیں۔ یہ کوئی اپنے طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ اسلامی ریاست ہی کر سکتی، یعنی یہ ریاست کا حق ہے۔ کچھ کام جو ہیں وہ انسان ہماری اپنی ذمہ داری ہیں جو ہم نے کرنے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نکاح کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، وہ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی ہم ہوں، دارالکفر میں ہوں، دارالاسلام میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو وہ تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن کچھ کام جو ہیں وہ صرف دارالاسلام میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ تو یہ حدود اور تعزیرات کا جو معاملہ ہے یہ کلیتاً حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ افراد کو اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی بھی معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ افراد جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر فساد پھیلتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ لیکن جب ریاست اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو ایک خوف پیدا ہوتا ہے معاشرے میں اور جرائم جو ہیں وہ رک جاتے ہیں اور ایک امن والا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدود کا نفاذ اور تعزیر کا نفاذ جو ہے یہ ریاست ہی کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ریاست کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ عدل پر معاملات کو چلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کی کہ تم سے پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی کمزور کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور اگر کوئی طاقتور کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو بچا لیا جاتا تھا۔ تو جب اس طرح کے کوئی ہو جائیں یا انصاف کا حصول جو ہے، عدل کا حصول جو ہے اس کو مشکل بنا دیا جائے، تکلیف دہ بنا دیا جائے، تو پھر عدل قائم نہیں ہوتا اس معاشرے میں۔ یعنی اگر تاخیر سے حق مل بھی گیا تو کیا ملا، ساری دنیا کا اصول ہے کہ ڈیلے ان جسٹس از نو جسٹس۔
تو اس وقت جو نظام عدل ہے وہ سب سے زیادہ اس کا معاملہ جو ہے نا تکلیف دہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین سے عدل تو رخصت ہی ہو چکا ہے، کہ کہیں نظر نہیں آتا کہ اپنا حق لینے کے لیے یا کسی یعنی اپنی جان کے تحفظ چاہے ہو مال کسی طرح کا بھی حق لینے کے لیے عدالتی کارروائی اس قدر تکلیف دہ ہے کہ کوئی ہمت ہی نہیں کر پاتا. یعنی اس میں نہ صرف یہ کہ اپنا سارا مال لگ جاتا ہے، بلکہ خود وہ لوگ کہتے ہیں جو اس معاملے میں شریک ہیں کہ کروڑوں لگ جاتے ہیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، اور مقدمہ جو ہیں ان کے فیصلے جو ہیں وہ سال ہر سال بلکہ 100 سال تک چلتے رہتے ہیں اور فیصلے نہیں ہو پاتے، اور یا پھر اتنے غیر متعین سے فیصلے ہوتے ہیں، ایمبیگوس سے فیصلے ہوتے ہیں، مبہم سے فیصلے ہوتے ہیں کہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کو کیا دیا جا رہا ہے. تو اس وقت تو یہ بہت ہی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تو پوری زمین ہی فساد سے بھری ہوئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ عدل ہمیں نصیب فرمائے اور اسلامی ریاست قائم ہو، تو پھر اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کو نافذ کرے. تو اس کا پھر یہ حاصل ہوتا ہے کہ سزائیں زیادہ نہیں دینی پڑتی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کے 2-4 مقدمے آئے ہیں جو کوئی چوری کے جو ہوئے ہیں، یا 2-4 مقدمے کوئی آئے ہیں جس میں کوئی بدکاری کے یا اس طرح، اور پھر ایسا امن نصیب ہو گیا. وہ معاشرہ جہاں پر کوئی قافلہ جو تھا وہ سلامتی اور عافیت سے نہیں سفر کر پاتا تھا، تو عدی بن حاتم جب اسلام لائے تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگے کہ عدی تم یہ دین غالب آ کر رہے گا، اور تم دیکھو گے کہ ایک صنعاء سے مکہ ایک عورت جو کہ سونے سے لدی ہو وہ تنہا جا رہی ہوگی اور اسے سوائے جنگلی درندوں کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی ایسا امن عافیت کا ہوگا کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہے ان کے نفاذ کا یہ لازمی ثمر ہے، بدلہ ہے، پھل ہے کہ پھر معاشرہ جو ہے وہ امن اور عافیت والا معاشرہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز تھوڑی سی سوچنے والی ہے کہ یہ توبہ جو ہے یہ کب کر سکتا ہے. اس معاملے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی جرم ہے، قتل ہے یا کوئی دوسرا جرم کسی نے کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قانون کی گرفت میں دنیا میں آئے یا نہ آئے. تو اگر ایک قاتل ایسا ہے کہ وہ اس نے قتل کیا لیکن پھر اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کر لی اور توبہ بڑے سچے دل سے کی، وہ قانون کی گرفت میں بھی نہیں آیا، یعنی دنیا میں بھی بچ گیا. اب وہ توبہ بھی اس نے بڑی سچی کر لی، اپنی اصلاح کی یا جو بھی وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، تو آخرت میں بھی وہ عذاب سے سزا سے بچ جائے گا. ایک دوسرا قاتل ہے جس نے دنیا میں قتل کیا اور قتل پر بڑا اس کو فخر تھا کہ ہاں میں نے یہ کیا، اور وہ دنیا میں پکڑا گیا اور دنیا میں بھی اس کو سزا ہوئی اور اس نے توبہ کو عار سمجھا، تو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی ملے گی. اور تیسرا شخص وہ ہے جو کہ مطلب جس کو یعنی دنیا میں وہ نہیں پکڑا گیا لیکن دنیا میں سزا سے کسی بھی طریقے سے وہ بچ گیا لیکن توبہ اس نے نہیں کی، تو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے صرف توبہ ہے. تو دنیا میں بچ بھی جائے کوئی غلط گواہیاں دلوا کے یا کسی اور مال خرچ کر کے یا جس بھی طریقے سے، تو دنیا میں بچ بھی جائے، دنیا میں اس کو سزا نہ بھی ملے تو وہ آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکے گا. تو آخرت کی عذاب سے اور سزا سے اور رسوائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ توبہ جو ہے وہ ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. وجاہدوا فی سبیلہ. اب ایسے کوئی اس میں الجھن تو نہیں ہونی چاہیے کہ وسیلہ کہہ کے کہ وسیلہ تلاش کرو، ساتھ ہی کہہ بتا بھی رہے کہ کون سا وسیلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وجاہدوا فی سبیلہ.
تو پھر پتہ نہیں ویسے اس لفظ پر اتنے غلط فہمیاں کیوں پیدا ہو گئی معاشرے میں، اور وسیلے جو ہیں وہ ہم کچھ اور تلاش کرنے لگ گئے. حالانکہ ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ہر عمل جو ہے یہاں خود کہا جا رہا ہے، یعنی پہلی چیز ایمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر دوسری چیز تقوی ہے، اور تیسری جہاد یعنی کوشش. یہ تین چیزیں ہیں جو کہ سب سے بڑا وسیلہ بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی کے حصول کا. تو کامیابی اور تقرب کے حصول ان تین چیزوں کے ساتھ مشروط ہے، ایمان، تقوی اور جہاد. اور جہاد اس میں ہر وہ کوشش جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی سوورنٹی، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا، چاہے وہ میں اپنی ذات میں نافذ کر رہی ہوں جتنا میرا بس چلتا ہے، چاہے میں اپنے ذات میں کروں اتنا ہی بس چلتا ہے تو اس کی تو میں مطلب کوئی اور نہیں بھی کرتا نہ صحیح تو، لیکن اپنی ذات کے معاملے میں تو میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. ہاں جہاں پہ میرا مزید اختیار ہے اپنے گھر پہ یا اپنے ماحول میں جہاں تو وہاں پر اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے، اور اس معاملے میں ہر شخص جو ہے وہ جواب دے. تو اس طرح یعنی ایمان لانے کے بعد ہر کام، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، ذکر و تسبیح ہے، درود اور دعا ہے، صدقہ خیرات ہے، حج عمرے ہیں، تلاوت قرآن ہے، توبہ استغفار، ہر نیک کام جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے. جس طرح کہ وہ واقعہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس میں ایک تکلیف میں یعنی جو غار میں پھنس گئے تین لوگ، تو انہوں نے جس چیز کو وسیلہ بنایا، انہوں نے اپنے جن تین اعمال کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہمیں نجات دیں، تو وہ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ یہ کام ہم نے صرف آپ کی رضا کے لیے کیا، صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام ہم نے کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلا ان سے ٹل گئی، وہ مصیبت ان سے ٹل گئی، اور اس غار سے انہیں نجات مل گئی. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ کوئی اور وسیلہ ہے یا کوئی لوگ ہیں جن کو بطور وسیلہ کے لیے وسیلہ جو ہیں وہ جن کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا اور پھر ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں البتہ اس لحاظ سے ضرور دوسرے لوگوں کی معیت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، اور یہ اپنے عمل کے استقامت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی ہمراہی حاصل کریں، ان ہمراہ رہیں جو کہ اللہ کے دین پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے بھی اس راستے پر چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. اس لحاظ سے تو نیک لوگوں کا معیت جو ہے وہ ایک وسیلہ بن جاتی ہے کہ وہ میرے مددگار ہوتے ہیں مجھے اس راستے پر قائم رکھنے میں. لیکن یہ سمجھنا کہ میں جو مرضی کرتی رہوں، لیکن چونکہ میں فلاں صاحب کو بڑے نذرانے دیتی ہوں اور میں انہیں بڑا خوش رکھتی ہوں تو اس لیے میں جو ہوں نا بخشی جاؤں گی اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو یہ ایک غلط فہمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب اذان کے بعد جو بھی دعا کرتے ہیں اس میں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے وسیلہ مانگتے ہیں نا، والصلاۃ القائمۃ وآت محمد الوسیلۃ، اور محمد کو وسیلہ عطا فرمائیے. تو یہ وسیلہ جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود بتایا کہ یہ مقام محمود ہے جس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانا ہے، یعنی وہ فضیلت عطا فرمائے. یہاں پہ وسیلہ جو ہے وہ فضیلت، وہ تقرب جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے، یعنی اس کی دعا جو ہے وہ ہم کرتے ہیں اذان کے بعد. صحابہ کرام بعض اوقات مطلب حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قحط پڑا اور انہوں نے دعا کی، اور یہ صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ حضرت انس کی یہ روایت ہے کہ جب قحط پڑ جاتا تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے لیے دعا کراتے، اور ساتھ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، اس سے پہلے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے بارش کی دعا کرواتے تھے، پھر آپ ہم پر بارش برساتے تھے. اب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر ان کے ذریعے بارش کی دعا کرتے ہیں، تو آپ ہم پر بارش برسائیں. تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتے.
تو یہ صرف مطلب اپنی ایک عاجزی کا اظہار ہے کہ میں مطلب انسان کی جب اپنی کمزوریوں پر نظر پڑتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی فرمائشیں کرنے کو بس بہت جھجک آ جاتی ہے. تو کہتا ہے چلو میں کسی اور سے کروا لوں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے توفیل یا اس کی نیکی کی وجہ سے یا اس کی دعا کی وجہ سے یہ چیز ہمیں عطا فرما دیں. تو اس لحاظ سے اگر کسی کو دعا کے لیے کہا جائے یا کسی کا ظاہر عمل جو ہے, اب یہ تو پھر اللہ تعالیٰ پر ہے, ہر بندے کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ کون کیسا ہے. لیکن اگر صرف یہ نیت ہے, چونکہ میں اس کام کو یا اس بندے کو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کام ایسا ہے یا بندہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا یا یہ اللہ کے قریب ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے والا ہے, تو اس کی دعا میں برکت ہوگی. تو اس لحاظ سے ایک دوسرے کو دعاؤں کا کہنا یہ ممنوع نہیں ہے. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کو وسیلہ بنا سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مرتبہ اور مقام ہے. یعنی میرا ان کو وسیلہ بنانے کا, ہمارے استادوں نے تو یہ بتایا کہ وہ یہ ہے کہ مولا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے نا, ہمیں ان سے محبت ہے, ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو مولا ہم پر مہربانی فرما دیں. بس یہ اتنی سی ہے. باقی وسیلہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اصل وسیلہ ہر انسان کا اپنا عمل ہے, اور وہ ان تین لوگوں نے اپنے عمل ہی کو پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم. اب جو یہ یعنی یہاں پر تو وسیلے کے لیے تین کام بتائے گئے ہیں نا, ایمان, تقوی اور جہاد. جہاد بالنفس یعنی اپنی جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, قلم, جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اللہ ہی میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس کو لگانا ہے. کیونکہ ہر بندہ جب اللہ کے دین پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کا دین تو خود بخود قائم ہوگا نا. اس لیے جب ایک بندہ اللہ کے دین پر چلنے کا عزم رکھتا ہے, چلتا ہے, تو گویا کہ اس نے اللہ کی حاکمیت قائم کرنے میں اپنا حصہ ڈال دیا. تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا جس نے کفر کیا, تو ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور اس کے ساتھ, اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت عذاب سے بچ جائیں, تب بھی ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں تکلیف دہ عذاب مل کر رہے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یریدون ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں. وما هم بخارجین منها, اور مگر نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ, اور انہیں قائم رہنے والا عذاب ملے گا, ان کے لیے ہوگا. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اب پہلے تو وہ قصاص کا قانون پہلے آ چکا ہے, محاربہ کا بھی ابھی پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا. اب یہاں پہ چور کا, یعنی مقاصد شریعہ میں سے ایک اور جو ہے اہم, وہ مال کی حفاظت. یعنی 5 ہے نا, ہم دوہرا لیتے ہیں. پہلا ایمان, دوسرا جان, تیسرا نسب کی حفاظت اور مال کی حفاظت اور عقل کی حفاظت. اب یہاں پہ یہ مال کی حفاظت کے لحاظ سے ہے کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو. والسارق والسارقۃ, حالانکہ مطلب ہر جگہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ عورت ہو تو بھی نماز پڑھے, مرد ہو بھی تو بھی نماز پڑھے. ایک ہی حکم آ جاتا ہے اور بالعموم مذکر کا صیغہ ہوتا ہے اور مقصود ساری اہل اسلام ہوتے ہیں. لیکن اللہ جب سزاؤں کا اعلان کیا ہے تو اس میں خاص طور پر عورتوں کا الگ سے ذکر کیا. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ سزائیں صرف مردوں کے لیے ہیں. پتہ نہیں اس وقت بھی یہ خیال تھا یا نہیں, لیکن آج تو یہ بہت ہی فیمینزم جو چل رہی ہے تحریک, تو اس کا ایک منشا یہ ہے کہ عورت تو بہت ہی معصوم ہے, اس کو تو کبھی سزا ملنی ہی نہیں چاہیے. یعنی وہ تو سزا کے مطلب وہ کر ہی نہیں سکتی, جیسے اس کو یعنی قتل کی سزا بھی اسے نہ دی جائے اور کوئی سزا اس پر نافذ نہ. تو یہاں پہ والسارق والسارقۃ, چوری مرد کرے یا چور مرد ہو یا عورت, فاقطعوا ایدیہما, ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا, یہ بدلہ ہے ان کی اس کمائی کا جو دونوں نے کی. نکالا من اللہ, اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا.
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غالب ہے اور حکیم ہے، اسے پتہ ہے، وہ خود پوری اتھارٹی رکھتا ہے کہ جو قانون بنانا چاہے بنائے، اور اس کا قانون جو ہے بڑا حکمت پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی کوئی دو چار ہی کیس آئے ہیں جو چوری کے، ایک خاتون کا آیا، تو اس وقت تو لوگوں نے، خاتون جو تھی کسی بڑے خاندان سے تھی، تو اب یہ بڑی ان کے لیے آر کی بات تھی کہ اس پر سزا نافذ ہو یا اس کی چوری کی تشہیر ہو، تو انہوں نے بڑی سفارشیں کروائیں، حتیٰ کہ حضرت اسامہ کو بھی کہا کہ سفارش کرو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس سفارش پر انتہائی سرخ ہو گیا، اور وہ فرمانے لگے کہ تم سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب ان میں سے کوئی کمزور کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے، اور جب کوئی طاقتور کرتا تو اس کو بچا لیتے۔ تو یعنی اور اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو یعنی اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی رو رعایت جو ہے وہ پورے معاشرے فساد میں مبتلا کرنے والی ہوتی ہے، اور چند ایک جو ہیں حدیں جب جاری ہو جائیں تو پورا معاشرہ جو ہے وہ امن والا معاشرہ ہو جاتا ہے، وہ چوری کا نام و نشان نہیں رہتا۔ چوری کرتے ہوئے پھر ہر بندہ سوچے گا کہ اس کے ساتھ رعایت تو کوئی ہونی نہیں، تو یہی عدل ہے۔ اب اس معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کہاں سے کاٹا جائے گا، تو اس پہ تقریباً زیادہ تر اسی پر رائے ہے فقہا کی کہ یہ کلائی ہی سے کاٹا جائے گا، اور ایک دفعہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر دوسری دفعہ چوری کرتا ہے تو کچھ کی رائے ہے کہ پھر ایک پاؤں کاٹا جائے گا اپوزٹ سائڈ کا، مخالف سمت کا، پھر چوری کرے تو دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا۔ یعنی یہ بہرحال یہ عدالتی ثوابدید پر ہے بعد میں، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کیس ہوا پیش، اس میں یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک صاحب کہیں سو رہے تھے، اور تو کوئی شخص آیا اور ان کی چادر، ہو سکتا ہے وہ چادر کوئی کھیس ہو، کوئی کمبل ہو، کوئی چیز، تو وہ اتار کے تو جانے لگا، تو کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچا دیا کہ وہ یہ تو چور ہے اور یہ اس کی چادر لے کے جا رہا ہے۔ تو اب وہ چادر کا مالک بھی جاگ آ گئی اور وہ بھی اٹھا، اور لوگوں نے پکڑ لیا، یعنی رنگے ہاتھوں ایک چور پکڑا گیا۔ اب وہ اس کو پکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور مال مسروقہ بھی موجود تھا اور چور بھی موجود تھا، اب اس کے پاس انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی اور گواہ بھی موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب وہ صاحب جو کہ مالک تھے اس چادر کے، وہ کہنے لگے یہ 5-6 درہم کی چادر کے پیچھے ایک شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معافی کرنی ہو نا تو پہلے ہی کر لیا کرو، لیکن جب عدالت میں معاملہ آ جائے گا تو اب تو حد نافذ ہو کر رہے گی، تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کے معاملے میں اگر عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے تو پھر معافی کی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ قتل کے معاملے میں تو یہ ہے کہ قتل کی سزا کا فیصلہ بھی ہو گیا اور کوئی ہونے لگا ہے، اس وقت بھی اگر وارث جو معاف کر دیں تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن چوری کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں معافی نہیں مل رہی، کہ اگر چور پکڑا گیا ہے، یعنی اگر ہاں البتہ عدالت میں جانے سے پہلے اگر جو مال کا مالک ہے اس کو مال مل جاتا ہے اور چور جو ہے اس سے معافی مانگ لیتا ہے یا کچھ تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب عدالت میں معاملہ پہنچ جائے تو پھر نہیں ہوتی معافی۔ اسی طرح زنا کا معاملہ ہے، اس میں بھی یعنی اگر جو متصرف فریق ہے وہ معاف بھی کر دے تو معافی نہیں ہوگی، اگر عدالت میں معاملہ ہے تو حد جو ہے، یعنی اگر باقی شرائط پوری ہو گئی ہیں گواہی وغیرہ کی، تو پھر حد جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی۔ تو یہ اسلامی نظام عدل جو ہے یہ اس معاملے میں بڑا بے لاگ ہے، اور بہرحال اس میں ساری بڑی تفصیلات ہیں کہ کتنا مال کہاں سے کوئی چوری کرے، یعنی اگر کسی محفوظ جگہ سے کوئی چوری کرتا ہے، اور ایک خاص مالیت مقرر تھی اس وقت تو تھی کہ اگر 1/4 دینار کے برابر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ تو ہر دور میں یہ متعین ہو سکتی ہیں قیمتیں کہ بھی کتنی قیمت کی چوری تصور ہوگی۔ اسی طرح اس وقت یہ تھا کہ اگر کوئی بھوکا آدمی ہے اور وہ ایک روٹی چوری کر لیتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہیں کاٹا جائے، یعنی ایسے انسانوں کی جو کمزوریاں ہیں یا ان چیزوں کا ہمیشہ لحاظ رکھا گیا ہے۔
تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ فقہ میں متعین ہیں، طے ہوئی ہیں، اور میرا خیال ہے کوئی اب اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، پھر یعنی اس غلطی کے بعد، ظلم کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ تو اس کا توبہ کا یہی طریقہ ہے کہ اگر جرم ہوا ہے اور توبہ کر لیا تو آخرت کی سزا سے بچ جائے گا۔ دنیا میں سزا مل جائے تو بھی آخرت میں بچ جائے گا، دنیا میں نہیں ملی تب بھی آخرت میں بچ جائے گا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کی یہ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اس کی مغفرت کرے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں، اور خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ولم تؤمن قلوبہم، مگر ان کے دل نہیں لائے۔ ومن الذین ہادوا، اور نہ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ لم یاتوا لقوم آخرین لم یاتوا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ جو کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا ہو تو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، اور ان کی بنیادی خرابیاں جرائم یہ ہیں کہ وہ جھوٹ سننے والے ہیں اور حرام مال کھانے والے ہیں۔ فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اب یہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ چاہے ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض اختیار کریں۔ وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا، اور اگر آپ ان سے اعراض اختیار کرتے ہیں تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، ہاں اگر آپ کچھ فیصلہ کریں تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ حکم اللہ تولون من بعد ذلک وما اولئک، اور یہ آپ کو کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر ایک طرف تو ان لوگوں کی جو کفر کے راستے میں سرگرمی دکھاتے ہیں، یعنی یہ ہر دور میں ہوں گے، موجود ہوں گے، تو یعنی ان کا طرز عمل آپ کو رنجیدہ نہ کرے، آپ اپنا کام کریں۔ اور اسی طرح یہود کی ساری وہ خرابیاں جن کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، اور نمایاں خرابیاں یہ تھیں کہ جھوٹ اور حرام خوری، یہ ان کی نمایاں تھے جو ان کے معاشرے میں موجود تھے اور ہیں۔ تو یہ ایسی دو خرابیاں ہیں جو کہ انسان کو ہر بھلائی سے محروم کر دیتی۔ تو ان کی ایک یہ تھا کہ تورات میں ایک شریعت جو تورات میں دی گئی تھی اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم آئیں گے تو یہ کوئی اور فیصلہ کریں گے۔ تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ مطلب یہود کا ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ تورات میں جو حکم ہوتا تھا یا جو شریعت ہوتی تھی اس کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ لے کر آتے
اور تورات کا حکم چھپا لیتے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ وہ انہیں صحیح بات بتائیں۔ ان میں عبداللہ بن سلام بھی تھے اور پھر زید بن ثابت بھی تھے، تو وہ تورات کے اصل حکم جو تھے وہ نکال کر لے آتے تھے۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اول تو آپ کے پاس انہیں لانے کی ضرورت کیا ہے، ان کے اپنے بھی موجود ہیں فیصلہ کرنے والے، لیکن اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے ان کا معاملہ سنیں یا نہ سنیں، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر انصاف کے ساتھ کریں۔ تو یہ بہرحال ہر ایک کے لیے حکم ہے اور ہمیشہ ہر دور کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، کوئی بات تو نہیں کہنا کسی